السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ وضو کرنا نبی علیہ السلام کی شب و روز کی سنتوں میں ایک عظیم سنت ہے۔ آج اس سنت کے فضائل 2-3 بیان کیے جائیں گے اور کل اس کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کا جو طریقہ ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام جب رات کو بیدار ہوتے تو نبی علیہ السلام نماز تہجد کے لیے وضو کرتے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ اس سنت کی فضیلت آپ نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمائی۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان امتی یأتون یوم القیامہ، میری امت قیامت کے دن آئے گی غرم محجلین من آثار الوضوء، کہ ان کے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس بندے کی سفیدی کو، روشنی کو زیادہ کر دیا جائے تو وہ اس کو زیادہ دھوئے۔ اس زیادہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جن اعضاء کو آپ 3 دفعہ دھو سکتے ہیں، 1 دفعہ دھو سکتے ہیں، 2 دفعہ دھو سکتے ہیں، 3 دفعہ دھو سکتے ہیں، ان کو 3 دفعہ دھوئیں اور اچھی طرح مل مل کے دھوئیں۔ جتنا مل مل کے آپ دھوئیں گے اتنی زیادہ روشنی قیامت کے دن ہوگی۔ جتنا یعنی آپ صاف کریں گے اتنا قیامت کے دن زیادہ روشن ہوگا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ بندہ ان اعضاء کو زیادہ زیادہ دھوئے، مطلب یہ کہ آپ کونیوں تک دھو سکتے ہیں تو آپ ان کو شولڈر تک دھوئیں، یعنی یہ مراد ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے آگے تک دھوئیں، جہاں جہاں تک وضو کا پانی جائے گا وہاں وہاں تک روشنی ملے گی۔ تو قیامت کے دن جب اندھیرے ہوں گے، ان اندھیروں میں ایک بندہ مومن کے لیے روشنی ہی کام آنے والی چیز ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے وضو کے اعضاء کو اچھی طرح دھوئے۔ جتنا اچھا وہ اپنے وضو کے اعضاء کو دھوئے گا اتنا زیادہ قیامت کے دن وہ روشن ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ اپنی امت کے لوگوں کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں ان کو ان کے وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا۔ اور ان کی یہ خاصیت ہے کہ اگر بندہ کسی گناہ کی وجہ سے جہنم کے اندر بھی چلا گیا تو جہاں جہاں وضو کے اعضاء ہوں گے، جو وضو کے اعضاء ہیں، جہاں جہاں وضو کا پانی جاتا تھا وہاں وہاں جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان علامات سے اپنے امتیوں کو پہچان کر جہنم سے باہر نکالیں گے، اور میدان عرفات میں بھی آپ اپنی امت کے لوگوں کو وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء سے پہچانیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک یہ فضیلت بیان فرمائی کہ قیامت کے دن جہاں جہاں تک بندے کا وضو کا پانی جاتا ہے وہاں وہاں اس کو زیور پہنایا جائے گا۔ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، جہاں جہاں وضو کا پانی جائے گا وہاں وہاں تک اس کو قیامت کے دن زیورات پہنائے جائیں گے۔ اتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو دنیا میں نمازیں پڑھتا ہوگا، دنیا میں بار بار وضو کرتا ہوگا، اور اس وضو کی وجہ سے اس کے اعضاء چمکتے ہوں گے قیامت کے دن، اور ان اعضاء کے اوپر اسے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے زیورات پہنائیں گے۔ دنیا میں اس بندے کا یہ فائدہ ہوتا ہے جو وضو کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ معاف، جب وہ منہ میں پانی ڈالتا ہے
تو منہ کے زبان کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے تو آنکھوں کے نیچے تک آنکھوں کی پلکوں کے نیچے تک جو گناہ ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، بازوؤں کو دھوتا ہے تو بازوؤں کے گناہ معاف، سر کا مسح کرتا ہے، کانوں کا مسح کرتا ہے، اللہ سر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ کانوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور جب پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ پاؤں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے اندر جو ہوتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ بندہ مومن جب وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو وضو کریں، مسنون وضو کریں، انشاءاللہ مسنون وضو بھی بتایا جائے گا کہ کیا ہے اور وضو کے اندر کیا کیا اضافے کیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وضو کرنے کی اور وضو کو برقرار رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، وضو کی حفاظت صرف مومن ہی رکھتا ہے۔ وضو کے اور بھی بڑے فضائل ہیں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں کہ بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے تو ساری رات اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے اس کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں، سر کی طرف کھڑے ہو کے ساری رات اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ فضائل ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اتنا ہی کافی ہے کہ قیامت کے دن سے روشنی ملے گی، قیامت کے دن سے زیورات پہنائے جائیں گے، اور اگر بالفرض وہ گناہ کی وجہ سے کسی گناہ کے اوپر اس کی گرفت ہو بھی گئی اور وہ جہنم میں چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وضو کے اعضاء سے پہچان کے جہنم سے باہر نکال لائیں گے، یہ میرا امتی ہے۔ اور حوض کوثر پہ اللہ کے نبی وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، اور دنیا میں اس کے گناہوں کو، اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے وضو کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وضو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وضو کے بعد جو اصل کام ہے نماز، اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔